عمران خان صاحب کو جھوٹے مقدمات میں بے گناہ قید ہوئے 991 دن ہو گئے ہیں، 1000 دن تقریباً پورے ہونے والے ہیں، اور بشرا بی بی کو 727 دن ہو گئے ہیں، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ آج منگل کا دن تھا، پھر عمران خان سے ملاقات کا دن، اور عمران خان کی تینوں بہنیں کارکنان اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، اور ایک دفعہ پھر ان کو ملاقات نہیں کرائی گئی، اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم ہے، بنیادی سہولتیں تک نہیں دی ہوئی، ان کو کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی، اور ٹیلی ویژن نہیں ہے، بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، باہر نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، واک کرنے نہیں دی جا رہی، اور ان کی آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو چکی ہے، اور ان کو ان کے ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی بہنوں سے، وکلا سے ملنے تک نہیں دیا جا رہا، اور جو چیف جسٹس اسلام آباد کے ڈوگر نے جو فیصلہ دیا کہ 2 دفعہ ہفتے میں منگل اور بدھ کے دن عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے گا، اور باقاعدہ انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کیا، لیکن حکم نامہ کون مانتا ہے؟ ملک میں تو عاصم لاء لگا ہوا ہے، عاصم لاء میں تو پابندی ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ تصویر آئے گی، نہ ان کی آواز آئے گی، نہ ان سے کوئی ملاقات ہوگی۔ تو عدالتیں جو بھی فیصلہ دے دیں، لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ عاصم لاء کے ذریعے ہوتا ہے، اور عاصم لاء میں جو ہے وہ خوف پر مبنی بزدلانہ جو فیصلے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور جھوٹے مقدمات میں بند کیا ہوا ہے۔ مقدمات لگنے نہیں دیتے عدالتوں میں، اور جب مقدمات لگتے ہیں تو ڈیٹ پہ ڈیٹ آگے دے دی جاتی ہے، ورنہ 10 منٹ میں عمران خان صاحب کے سارے کیسز کے فیصلے ہوں اور وہ باہر آ جائیں۔ لیکن ڈیلے ٹیکٹکس اور 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کا ناجائز استعمال اور نہ ملنے دینا جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، کہ وہ ڈرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیان آ جائے گا تو ان کی کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا، اور اسی طرح بشرا بی بی کو بھی صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے، توڑنے کے لیے کسی طرح وہ ڈیل پہ آ جائیں۔ 727 دن ہو گئے ہیں جیل میں بے گناہ جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے۔ وہ سیاسی خاتون ہی نہیں ہے، باپردہ خاتون، گھریلو خاتون، لیکن ان کو بھی اتنی اذیت میں رکھا ہوا ہے، گندے سیل میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ مچھر، مکھیاں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور ان کی بھی آنکھ کی بینائی عمران خان صاحب کی طرح متاثر ہوئی ہے شدید۔ ان کا باقاعدہ علاج کیا، سرجری کی ہے، اور سرجری بھی اکیلے میں رات کے اندھیرے میں لے جا کر کی گئی، ان کی فیملی تک کو نہیں بتایا گیا۔ ایک خاتون کی آنکھ میں مسئلہ ہوا ہے، لیکن اس کی فیملی کو، ان کی بچیوں کو نہیں بتایا گیا۔ اعظم کا حق ہوتا ہے، وہ سیاسی قیدی ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں ان پہ، نہ وہ ان کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی اجازت ہے، نہ انہیں کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے، ان کو سیل میں 24 گھنٹے بند کر دیا جاتا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو ان کے بچوں سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی، ان کے بچے آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ان کو ویزا تک نہیں دے رہا یہ عاصم منیر اور یہ فارم 47 کی حکومت۔ اتنا ڈرتے ہیں عمران خان تو بہت دور کی بات، ان سے تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، ان کے بچوں سے ڈرتے ہیں، ان کی بہنوں سے ڈرتے ہیں، سیاسی ورکروں سے ڈرتے ہیں، عام عوام سے ڈرتے ہیں، آواز اٹھانے نہیں دیتے، صحافیوں سے ڈرتے ہیں، وکلا سے ڈرتے ہیں، جو بھی کوئی آواز اٹھا لے، اداکار بھی اگر کوئی بول دے، کوئی گلوکار بھی بول دے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، گانوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں، بولنے پہ پابندی ہے۔ تو آپ سوچیں، اتنی سخت سانس بند کیا ہوا ہے عوام کا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ جی فتح ہو رہی ہے ہماری۔ وہ جو قبلہ اور کعبہ لکھتے ہیں اخباروں میں، وہ جو لفافہ صحافت کرتے ہیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ڈھیر ہو گئے، وہ نام جو ہم بڑا سمجھتے تھے بہت بڑا صحافی ہے، آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوا ہے۔ سہیل وڑائچ کو آپ دیکھ لیں، وہ کس حد تک چلا جاتا ہے تابعداری میں، جھوٹ میں، اور صرف خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، اس کی وہ حیثیت جو پہلے تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن عادت سے مجبور ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہاں سے تنخواہ آنی ہے، اور وہاں سے ہماری بس قبولیت ہے، تو ہمیں ٹی وی پر بھی ملے گا کام، ہمیں تنخواہیں بھی دیں گے ادارے۔ تو ایسے لوگ آج ایکسپوز ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جو جھوٹ اب نہیں بکھ رہا کسی کا بھی، ہم سب کے سامنے ہے۔